میرے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون کے چیئرمین راجہ ظفر الحق صاحب۔ راجہ ظفر الحق صاحب وہ شخصیت ہیں، جب 28 مئی کو ایٹمی دھماکے کیے گئے تو یہ ان یادگار لمحات کے گواہ بھی ہیں۔ ہم ان سے بات کریں گے کہ وہ یادگار لمحات کیسے تھے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ راجہ صاحب، پاکستان 28 مئی 1998 کو ایک ایسا ملک بن گیا جس کا دفاع ناقابل تسخیر بن گیا۔ ایٹمی دھماکے کیے گئے، بھارت کے مقابلے میں 6 دھماکے کیے گئے، انہوں نے 5 کیے، ہم نے 6 کیے۔ ان یادگار لمحات میں آپ بھی وہاں پر موجود تھے۔ ہمارے ناظرین کے لیے ان یادگار لمحات جو ہیں ان کی یادیں تازہ کیجئے اور ناظرین کو بتائیے کہ وہ لمحات کیسے تھے، اور اس وقت جب دھماکے کیے گئے مورال کیسا تھا، جذبہ کیسا تھا، اور جب دھماکے ہو چکے تو اس وقت وہاں کا ماحول کیسا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ آپ کو بیک گراؤنڈ تو پتہ ہے ان حالات کی کہ پاکستان ایسے خطے میں واقع ہے جہاں چاروں طرف ایٹمی طاقتیں موجود ہیں۔ ان میں باقی تو کوئی ہمارے ساتھ مخالفانہ جذبہ نہیں رکھتی، لیکن انڈیا کی طرف سے ہر وقت یہ کیفیت رہتی ہے کہ وہ اپنے ایٹمی طاقت ہونے کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ لہٰذا جب اٹل بہاری واجپئی صاحب نے ایک ہی مہینے میں 2 دفعہ ایٹمی دھماکے کیے اور وہاں پر کھڑے ہو کر انہوں نے کہا کہ اب، اور ننگی تلوار سامنے رکھی کہ اب پاکستان بات کرے کشمیر کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان میں اتنا غرور آ گیا تھا کہ اس کا مقابلہ ایٹمی طاقت سے ہی کیا جا سکتا تھا۔ گو کہ آپ کو پتہ ہے کہ 1945 کے بعد جب کہ جاپان پر ایٹمی حملے کیے گئے 2 شہروں پر، اور اس کے بعد پھر ایٹم استعمال نہیں ہوا، اور ویسے بھی اگر ایٹمی ہتھیار کسی ملک کے پاس ہوتے ہیں تو وہ کوئی فوری طور پر استعمال کے لیے نہیں ہوتے، وہ امن کے لیے ہوتے ہیں کہ کوئی اپنے طاقت کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائے۔ اس لیے جب دوسری دفعہ انہوں نے دھماکہ کیا تو پھر اس وقت میاں صاحب سینٹرل ایشیا کے دورے پر تھے، اور پھر وہ واپس آئے اور جو مشاورت کا ان کا طریقہ ہے وہ انہوں نے اپنایا اور کابینہ کا اجلاس مقرر کیا، اور اس میں پھر یہ ساری صورتحال سامنے لائی گئی۔ اس میں بعض حضرات کا خیال تھا کہ اس کو ایوائڈ ہی کیا جائے تو بہتر ہے، اور اگر امریکہ کہتا ہے تو اس پر بھی غور کر لیا جائے۔ باقی تو اور لوگوں نے بھی اس میں حصہ لیا، لیکن جب انہوں نے مصر کا تذکرہ کیا کہ مصر نے بھی اسی طریقے سے ان کو بھی اسرائیل کا سامنا تھا، تو انہوں نے پھر امریکہ کی بات مانی اور پھر مالی امداد بھی لی اور اپنا علاقہ بھی واپس لیا۔ تو میں چونکہ مصر میں 2 سال سفیر بھی پاکستان کا رہا، تو اس لیے مجھے حالات کا زیادہ بہتر اندازہ تھا، اور واقعات کیا تھے وہ بھی میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے۔ تو میں نے یہی گزارش کی کہ مصر کی مثال آپ نہ دیں، کیونکہ وہاں پر ایک ایسا ماحول بن گیا تھا کہ عوام بہت خلاف تھے اسرائیل کے، اور اسرائیل کا جو کو تسلیم کرنا تھا اس کی وجہ سے سارے عرب ممالک نے اپنے سفیر واپس بلا لیے تھے۔ تو وہ پھر پاکستان کو سعودی عرب نے ریکویسٹ کی تھی کہ جو آپ کے سفیر ہیں، یعنی میں جب پاکستان کا سفیر وہاں موجود تھا، کہ وہ اپنے سفارت خانے کے علاوہ ہمارے سفارت خانے کی بھی لک آفٹر کریں۔ لہٰذا مجھے پھر حالات کا بہتر اندازہ ہوا، لیکن اس کے باوجود کوئی اس کے مثبت نتائج نہیں نکلے ان کے مصر کے لیے۔ نہ جو امریکہ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ مالی امداد دیں گے، نہ وہ 6 سال تک وہ مانگتے رہے، اور وہ کہتے تھے جی کہ ہمارا ایک طریقہ کار ہے،
وہ اس کے ذریعے سے ہم دیتے ہیں. ہم کوئی یہاں کے کوئی ڈکٹیٹر یا بادشاہ تو نہیں ہے کہ ہم چیک لکھ کر آپ کو دے دیں. دباؤ کتنا تھا سر اس وقت؟ جو باہر کا دباؤ ہے، باہر کی دنیا کیا چاہتی تھی کہ پاکستان دھماکہ کر دے؟ امریکہ چاہتا تھا؟ نہیں، امریکہ نہیں چاہتا تھا اور باقی ممالک بھی نہیں چاہتے تھے. لیکن میاں صاحب کا میں نے دیکھا ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں تو وہ مشاورت تو کرتے ہیں، لیکن جو حقیقی فیصلہ انہوں نے اپنے دل میں کیا ہوتا ہے اس کے مطابق وہ پھر چلتے ہیں. تو پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا یہ بحث وغیرہ سننے کے بعد کہ ہم دھماکے کریں گے. امریکہ کا رابطہ ہوا ان دنوں؟ ہوتا رہا، امریکہ کا رابطہ ہوتا رہا، پیسے بھی آفر ہوئے اور باقی معاملات بھی، کوئی لالچ وغیرہ دیتے رہے پاکستان کے لیے. لیکن میاں صاحب نہیں مانے، وہ اس بات پر ڈٹے رہے جس کا اچھا نتیجہ نکلا. پھر اسی شام کو میاں صاحب نے میٹنگ بلائی ہوئی تھی سروسز چیفس کی، آرمی چیف، جی، نیول چیف اور ایئر چیف، یہ تینوں ان کے. پھر مجھے بھی وہاں بلایا گیا. انہوں نے کہا جی یہ ایک پولیٹیکل ڈیسیژن ہے جو آپ نے کرنا ہے. میاں صاحب کو کہا اور جو آپ کریں گے ہم اس کو فالو کریں گے. بالکل. تو وہ پھر معاملہ طے ہو گیا. سر ناقدین یہ کہتے ہیں کہ ایٹمی دھماکے جو اس وقت ہوئے تھے اس میں آپ کا، گوہر ایوب کا اور شیخ رشید کا ہاتھ تھا. کیا میاں صاحب ہچکچاہٹ کا شکار تھے؟ آپ لوگوں نے دباؤ ڈالا یا وہ ارادہ کر چکے تھے جو آپ نے فرمایا پہلے؟ وہ ارادہ کر چکے تھے. جب سینٹرل ایشیا میں دورے پر تھے تو وہاں ان کو اطلاع دی گئی کہ انڈیا نے دوسرا دھماکہ بھی کر دیا ہے واجپئی صاحب نے. تو انہوں نے وہیں پر یہ طے کر لیا تھا کہ ہم بھی کریں گے. اور پھر ہماری طرف سے کیا پریشر ہونا تھا، لیکن ان کا اپنا فیصلہ تھا کہ یہ کرنا ہے اور اس پر وہ قائم رہے اور آج اسی کے اثرات آگے تک جا رہے ہیں. بے شک سر. آج جو 10 مئی کو جو کشیدگی ہم نے دیکھی، پاک بھارت کشیدگی، اس میں پاکستان کو تاریخی کامیابی ملی اور ان کو ذلت امیز شکست ملی. وہ سارے کا سارا جو ہے بدولت یہی ہے کہ ہم ایک ایٹمی قوت تھے اور ایٹمی قوت ہیں. اس میں ہمارا ایک نئی چیز جو سامنے آئی وہ پاک فضائیہ کی کارکردگی اور ساتھ جو الفتح میزائل کا جو ٹیکنالوجی ہے اس کی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو میزائل ٹیکنالوجی ہے وہ بہت زبردست ہے اور انڈیا کی جو میزائل ٹیکنالوجی ہے بہت پیسہ خرچ کیا انہوں نے، ان کے براموز تو نہیں چلے، ہمارا الفتح چلا اور کامیابی حاصل کر لی؟ ایئر فورس کا جو رول ہے وہ بہت ایک کامیاب اور اس فتح میں بہت بڑا ہاتھ ان کا ہے. لیکن جو ماحول پیدا کیا تھا آرمی چیف حافظ صاحب نے، آصف منیر صاحب نے، وہ پوری قوم کو ایک یکرخ کر گیا اور اس کا بڑا رول ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پھر سب نے بالاتفاق ان کو فیلڈ مارشل کا عہدہ بھی دیا ہے اور وہ اس کے مستحق بھی ہیں. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان کی عوام کا، خواص کا، افواج کا ایک رخ کر دیا. یہ ان کے اپنے اندر جو جذبہ تھا وہ ہر وقت اس کا اظہار ہوتا تھا اور اس کی اتنی بڑے اثرات تھے اور طاقت تھی کہ جس کو جھٹلایا نہیں جا سکے گا اور تاریخ اس کو ضرور لکھے گی انشاءاللہ. سر تاریخ نے وہ بھی لکھا 1998 میں جب دھماکے کیے، اور آج 10 میں جب آپ نے دیکھا کہ پاکستان نے برتری حاصل کی اور پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر تھا. آپ کے کیا جذبات تھے 10 مئی کو کہ اس وقت ہم نے اگر دھماکے نہ کرتے تو آج ہمارا کیا ہوتا؟ یہ جو دھماکے کرنے والا فیصلہ تھا وہ سب لوگوں نے اس کو سراہا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انڈیا نے جب یہ کارروائی شروع کی تو اس سے پہلے ایک ہفتے کے لیے امریکہ کے نائب صدر جن کی اہلیہ ہندوستانی ہے وہ وہاں موجود تھے اور وہ ان کی موجودگی بذات خود ایک بہت بڑا ایلیمنٹ تھا. لیکن
اس ساری بات کے باوجود یہ کہنا پڑا ٹرمپ صاحب کو، صدر امریکہ کو، کہ یہ دونوں طاقتیں جو ہیں وہ ایٹمی قوتیں ہیں، اور اگر یہ معاملہ سیز فائر نہ ہوگا تو اس کے کچھ بھی نتائج ہو سکتے ہیں جو سارے علاقے کے لیے تباہ کن ہوں گے۔ تو یہ بار بار وہ کہتے ہیں اور یہی دلیل دیتے ہیں کہ دونوں طاقتوں کے پاس ایٹمی ہتھیار موجود ہیں۔ تو اگر ایک سائیڈ نہ ہوتی تو دوسری سائیڈ ایک ایٹمی طاقت ہوتی، دوسری نہ ہوتی، تو پھر تو مقابلہ ہی کوئی نہیں ہوتا۔ آپ نے اسرائیل کی بات کی۔ اسرائیل جو ہے، پاکستان جب ایٹمی قوت بن گیا، اسرائیل نے مصر کو نہیں بننے دیا، اسرائیل نے اب ایران کو نہیں بننے دے رہا۔ اسرائیل پاکستان جب ایٹمی قوت بن گیا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسرائیل اور بھارت کا گٹھ جوڑ اس میں بھی سامنے آیا ہے 10 میں 1 میں بھی؟ اور اسرائیل اور بھارت کیا علاقائی جنگ سمجھتے ہیں اس کو؟ یہ جنگ جو ہے کشمیر کی ہے یا مسلم دشمنی جو ہے وہ اس میں انوالو ہے؟ دونوں میں یہی بات کامن ہے، مسلم دشمنی۔ جس طرح وہ فلسطینیوں کے ساتھ سلوک کر رہا ہے اور کوئی اس کو کوئی رحم کی کوئی گنجائش نہیں ہے، تباہ و برباد کر دیا ہے، اس کے باوجود وہ اسپتالوں پر، رہائشوں پر اور نہتے لوگوں پر، بچوں پر وہاں اسی طریقے سے جاری رکھا ہوا ہے اس نے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسلم دشمنی ہے، اسلام دشمنی ہے اور اس کو کوئی روکتا نہیں ہے۔ حالانکہ اب ماحول ایسا ہو گیا ہے، 20 یورپین ممالک جس میں برطانیہ، فرانس یہ شامل ہیں، انہوں نے کہا ہے اس کو کہ یہ غلط تم کر رہے ہو، تمہاری پالیسی ٹھیک نہیں ہے، ہم تمہارے ساتھ نہیں چل سکتے۔ تو اس کے بھی اثرات ہوں گے، لیکن بنیادی طور پر یہ اسلام دشمنی ہے، اسلاموفوبیا ہے، جس کی اثرات مختلف طریقوں سے ظاہر ہو رہی ہے۔ سر، اسلامک ورلڈ میں واحد پاکستان ایٹمی قوت، ایٹمی پاکستان، آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اس کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں پوری اسلامک ورلڈ میں اور پوری دنیا میں آگے آنے والے دنوں میں، مستقبل میں؟ جس طرح اسرائیل جو ہے وہ مسلم دشمنی میں آگے بڑھا ہوا ہے، مودی جو ہے وہ بخاص طور پہ پاکستان کا دشمن ہے اور مسلم دشمنی میں بہت زیادہ آگے اسلامک فوبیا میں ہے، پاکستان کا مستقبل کہاں دیکھتے ہیں پورے عالم ورلڈ میں؟ کیا پاکستان لیڈ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے ماشاءاللہ؟ گزارش ہے جی کہ اس میں مسلسل اگر کسی ملک نے پاکستان کی حمایت کی ہے کہ پاکستان مسلمانوں کا ایک نمائندہ ملک ہے تو وہ سعودی عربیہ ہے۔ اور میں نے دیکھا کہ جب ایٹمی دھماکے کی پاکستان نے اور ہم پر سینکشنز لگی تو پھر مجھے بھیجا گیا سعودی عربیہ۔ میں وہاں گیا تو ایئرپورٹ پر میرا استقبال وہاں کے وزراء نے کیا، اور جب مجھے وہ رائل پیلیس میں لائے انہوں نے کہا کہ شاہ فہد آپ کا انتظار کر رہے ہیں، تو آپ شام کو ان کے پاس جائیں گے۔ میں نے سنا ہے کہ میں نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ وہ بیمار ہیں، شوگر کی شدید عارضہ ہے، تو آپ لوگ ان کا نہیں، وہ خود بات بتائیں گے آپ کو۔ جب میں گیا تو وہ بیٹھے تھے صوفے پر، انہیں اٹھنے کی کوشش کی، اٹھ سکے نہیں۔ میں نے بھی ان کو یہی گزارش کی کہ آپ بیٹھے رہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جی آپ نے ایٹمی دھماکے کر کے ہمارا قد بلند کر دیا ہے۔ تو ہم نے پھر یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم آپ کے پیش کرنے کو تیار ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے پہلا بنیادی فیصلہ تو یہ کیا ہے کہ آپ کو فارن ایکسچینج کی ضرورت پڑے گی، تو یہ سینکشن کی وجہ سے، لہٰذا ہم نے $3 بلین کا آئل جو ہے وہ فری آپ کو دے رہی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا دوسرا آپ کا خرچہ ہے کوکنگ آئل کا، تو ہم نے ملائیشیا کو کہا ہے کہ وہ $500 ملین کا کریڈٹ لائن ہے، پاکستان کی ضروریات پہلے پورا کریں اور وہ کرتے رہیں جب تک کہ وہ نہیں کہتے کہ اب ہماری ضرورت نہیں ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم جتنے پاکستان سے یہاں لوگ ملازمت کے لیے آتے ہیں وہ ہم کوٹا دگنا کر دیں گے۔
تاکہ آپ کی کوئی دقت نہ ہو فارن ایکسچینج کی یا کسی اور چیز. دوسرا جو ملک تھا وہ تھا ایران. جب میں وہاں سے فارغ ہو کر پھر میں ایران گیا اور راستے میں یو اے ای بھی گیا، لیکن ایران کے جو وزیر اعظم صدر تھے وہ انہوں نے کہا کہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ پر سینکشنز لگی ہیں. ایران تو بنا ہی سینکشنز کی وجہ سے ہے. ہم نے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا سیکھ لیا ہے اور اب ہمیں کوئی یہ ڈراوا نہیں دے سکتا کہ فارن ایکسچینج بند ہو جائے گا. ان کا ہماری سرحدیں ملتی ہیں. دنیا بھر کے ملک جو بظاہر ہمارے خلاف بھی ہیں وہ تیل ہم ہی سے خریدتے ہیں. فارن ایکسچینج کی کوئی کمی نہیں ہے. کسی چیز کی دنیا میں ضرورت ہو تو ہم آپ کو وہ پوری کر کے دے سکتے ہیں. پاکستان آج بھی سٹار ہے. جی ہاں. آپ سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں بھی سٹار رہے گا مسلم ورلڈ کا؟ انشاءاللہ. آپ ماشاءاللہ بزرگ ترین سیاستدان ہیں. آپ نے وہ سارے لمحات دیکھے جب ایٹم بم بن رہا تھا. آپ نے ایٹم بم کے دھماکوں کے لمحات بھی دیکھے. آپ سارے اس تمام پیریڈ کے تمام دور کے گواہ ہیں. کیسے ٹربیوٹ پیش کریں گے اس وقت کی ٹیم کو اور کیسے ٹربیوٹ پیش کریں گے اس وقت کی ٹیم کو اور کیا پیغام دیں گے قوم کو؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ ابتدا جو ایٹمی پروگرام کی ہے وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کے بھٹو صاحب جب وزیر اعظم تھے تو ان کے سامنے وہ پیش کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ پاکستان بھی ایٹمی طاقت ہو. بھٹو صاحب نے ان کے ساتھ اتفاق کیا اور پھر ان کو فری ہینڈ دیا. پھر جگہ کی سلیکشن کا معاملہ آ گیا. پھر کوٹا میں آپ کو بتایا کہ پھر وہ جگہ بھی سلیکٹ ہوئی. تو اس لحاظ سے ابتدا جو ہے وہ بھٹو صاحب نے کی، لیکن ان کو بھی دھمکی دی گئی تھی کہ آپ یاد رکھیں گے کہ آپ کا کیا سلوک کیا جائے گا. تو وہ انہوں نے بھی وہ قربانی دی. پھر اس کے بعد یہ سلسلہ آگے چلتا رہا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر صدر ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں 4 سال ان کا وزیر اطلاعات تھا اور مذہبی امور بھی میرے پاس تھا. تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ بھی جینونلی مشکور تھے سعودی عربیہ کے. اور جب انہوں نے امریکہ کا دورہ کیا تو میں ان کے ساتھ تھا. غلام اسحاق خان تھے، صاحبزادہ یعقوب صاحب تھے. تو وہاں پر جب صدر ریگن صاحب سے بات چیت ہونے لگی تو ایک پوائنٹ ایسا بھی تھا جو ہم نے پہلے ڈسکس نہیں کیا ہوا تھا. وہ یہ تھا کہ صدر ریگن نے کہا کہ ہمیں یہ احساس ہے کہ آپ کو روس کی طرف سے خطرہ ہو سکتا ہے، کیونکہ روس مختلف حکومتیں بدلنے کے بعد خود پھر افغانستان پر بھی قابض ہو گیا تھا اور ہماری سرحدوں پر آ کر بیٹھا ہوا تھا. اور وہ جو ان کا پرانا وہ خواہش تھی گرم پانیوں تک پہنچنے والی، وہ ہم سمجھتے تھے کہ وہ قریب پہنچا ہوا ہے. تو اس وقت پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں جو یہ آپ کی سیکیورٹی کے بارے میں تشویش ہے وہ اس کے پیش نظر میں تجویز کرتا ہوں. صدر ضیاء الحق صاحب کو کہا کہ اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم کچھ مین اینڈ مٹیریل پاکستان میں کسی جگہ رکھ دیں تاکہ روس کو یہ خیال رہے کہ میں اگر پاکستان پر حملہ آور ہوا یا اس سے آگے بڑھا تو امریکہ انوالو ہو جائے گا. لیکن صدر صاحب نے جو جواب دیا اس سے ہم جو ان کے ساتھی تھے وہ بھی حیران ہوئے. انہوں نے کہا کہ مسٹر پریزیڈنٹ، ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ ہماری سیکیورٹی کے بارے میں اتنے فکر مند ہیں، لیکن وی آر نیو بوائز ان اے نان الائنڈ موومنٹ. اور یہ جو ماحول ہے اس میں کوئی ایسی بات آپ سے نہیں اتفاق کر سکتا جو مجھے باہر دنیا میں کہنے کی رکاوٹ ہو. تو وہ پھر انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ کو ہماری سیکیورٹی کی فکر ہے، لیکن ہم کوئی ایک لسٹ لائے ہیں ان آئٹمس کی جو ہمارے افواج کی، ایئر فورس کی، نیوی کی، ان کی ضروریات ہیں. وہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ آپ ہمیں دیں تو ہم وہ
کریڈٹ پر نہیں لیں گے، ہم کوئی اس کو ڈیلے نہیں کریں گے، ہم کیش پیمنٹ کریں گے۔ وہ بھی حیران ہوا کہ کیش پیمنٹ پاکستان کیسے کرے گا۔ اس کے پیچھے بھی سعودی عربیہ کا کمٹمنٹ تھی کہ جو آپ خریدیں گے وہاں سے اس کی پیمنٹ ہم کیش کریں گے۔ تو انہوں نے سامنے بیٹھا ہوا تھا کیسپر وائن برگر، ان کا وزیر دفاع، تو اس کو کہا کہ کیسپر لک آفٹر دیم، تو انہوں نے کہا سر وی آر میٹنگ ٹمارو ان پینٹاگن ایٹ لنچ اینڈ آئی سی دیٹ ہاؤ فار وی کین۔ تو وہ جب ہم وہاں گئے تو اس نے کہا کل آپ نے یہ ایک کہا تھا کہ یہ ہم لسٹ لائے ہیں کوئی، تو انہوں نے پھر لسٹ لمبی سی تھی تینوں افواج کے لیے، تو وہ پھر دی۔ انہوں نے کہا کہ او دیر آر سو مینی تھنگس وچ ایون وی آر ناٹ یوزنگ، یہ ابھی ہم استعمال نہیں کر رہے۔ یعنی بھٹو صاحب نے ابتدا کی، ضیاء صاحب نے اس کو چلایا، اور مکمل جو ہے وہ میاں نواز صاحب۔ کیا پیغام دینا چاہیں گے بھارت کو کہ اس نے پہلے بھی جارحیت کی اور منہ کی کھائی، اب اگر دوبارہ ایسی جرت کرے گا تو کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے لیے برا ہوگا، پہلے سے بھی زیادہ برا ہوگا۔ اسرائیل اور بھارت اس خطے میں تباہی مچانا چاہتے ہیں، ان دونوں ملکوں کو روکنے کے لیے کیا حکمت عملی ہونی چاہیے، اور پاکستان کی طرف سے، آپ کی طرف سے کیا پیغام ہے ان دونوں ملکوں کے لیے کہ یہ اپنے حد میں رہیں، باز رہیں، اور اپنے پورے خطے کا امن تباہ نہ کریں اور اپنے آپ کو بھی بچائیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیغام بڑے کھلے الفاظ میں دیا جا چکا ہے انڈیا کو۔ یہ جو عاصم منیر صاحب ہیں، انہوں نے کئی دفعہ دیا ہے، اور باقی بھی وزیر اعظم صاحب نے دیا ہے، باقی لوگوں نے بھی دیا ہے، اور بڑا کھلے الفاظ میں دیا ہے، اس لیے ان کے ذہن میں اب کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔